السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ انعام ہم نے سٹارٹ کر لی ہے، تو اس کا آیت نمبر آئی تھنک 56 سے ہم نے آج کرنا ہے۔ لیکن لیسن سے پہلے ایک کوسچن آپ کے لیے اور اپنے لیے رکھ رہی ہوں۔ اٹس اے فوڈ فار تھاٹ، تو اس کے بارے میں ہم نے مل کے سوچنا ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا بڑی ہی عجیب جگہ ہے، جنازے پہ جنازے، وفات پر وفات، سب کو مٹی تلے دفنایا جا رہا ہے، اور یقیناً میرا اور آپ کا دن بھی عنقریب آنے والا ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا ہم نے اس آخری سفر کی کوئی تیاری کی ہے؟ ہم عنقریب اپنے رب کے روبرو پیش ہونے والے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس رب کی دی ہوئی مہلت کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اس جہان سے کوئی واپس نہیں آتا، اور نہ ہی وہاں جانے کے بعد کسی کو مزید مہلت ملتی ہے۔ اس کو ہم قرآن میں بار بار پڑھ چکے ہیں۔ جو جیسی زندگی گزارتا ہے اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اسی حالت میں اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے؟ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ایمان پر کرنا، اور ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا کرنا، نیک اور صالحین کا ساتھ عطا کرنا اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی پڑے گی، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا۔ جو وقت ہمارے پاس ہے اس کا استعمال کرنا ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے، اور اسی وقت کو استعمال کر کے ہم نے اپنی آخرت کو درست کرنا ہے، اور مایوس نہیں ہونا۔ دنیا کے اس سفر میں بڑی مشکلیں آتی ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس بڑا آسان سفر ملے۔ مسائل بھی آتے ہیں، مشکلیں بھی آتی ہیں، لیکن جن کو امید ہو، لگن ہو، یقین ہو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتے، کبھی نہیں گرتے، اور نہ ہی کوئی شکوہ کرتے ہیں، بلکہ خاموشی سے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ حالات نہ بھی بدلیں تو کیا ہوا، ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تو رب کے فیصلوں میں بہت بھلائیاں ہوتی ہیں، بہت حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو صرف صبر، یقین، امید اور چاہت سے اس کی ذات سے ہم نے جڑنا ہے۔ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ اس کے ہر فیصلے پہ ہم نے راضی رہنا ہے۔ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے اس پر اپنے آپ کو راضی کر لیں۔ اپنی من چاہی زندگی کی دوڑ میں اپنے آپ کو مت تھکائیں، بلکہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا، اور انشاءاللہ اس طرح ہمیں نفس مطمئنہ بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ باتیں اس لیے بھی کرتی ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ کہنے سے کہنے والے کے دل کو بھی سکون آ جاتا ہے، وہ بھی وہ کام کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی سلف صالحین اور علماء اور اسکالرز کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کوئی عبادت یا کوئی کام نہ کر سک رہے ہوں اس کو لوگوں کو بتانا شروع کر دیں۔ تو جب آپ لوگوں کو کہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی قرار آئے گا، آپ بھی اس کام کو کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں اب اپنا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 56 سے پڑھنا ہے سورۃ انعام۔ تو پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، آپ اس کی ٹرانسلیشن لکھیں جو آپ کو قرآن پاک دیے گئے ہیں۔ ان قرآن پاک پر آپ نے یہ لکھنا ضرور ہے، چاہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں لکھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، ایون دین آپ نے لکھنا ہے۔ کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ کل کہہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ فرما دیں، انی یقیناً میں، یہاں پر نون مشدد ہے،
تو ایک نون الف کے ساتھ ہے اور ایک نون یا کے ساتھ ہے، تو انی یقیناً، اور پھر چھوٹی یہ جو آتی ہے وہ یا متکلم ہوتی ہے جو میں کے لیے ہوتی ہے، یقیناً میں، نہیتو، نہیت روکا گیا ہوں، اور تاپش تو آ جائے تو وہ بھی میں کے لیے ہوتا ہے ماضی میں، مجھے روکا گیا ہے، اور گیا ہے مجہول کیوں بن گیا؟ کیونکہ شروع میں پیش آ گئی، مجھے روکا گیا ہے ان کہ اعبدو، شروع میں جو الف ہے یہ مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں عبادت کروں یا میں بندگی کروں، الذین، وہ لوگ جو، تدعون، پھر فعل مضارع آ گیا، شروع میں تا تم کے لیے ہے، تم پکارتے ہو، من سے، دونی سوائے، اللہ کے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کل آپ فرما دیں، لا نہیں، اتبعو، پھر مضارع شروع میں الف جس کا مطلب میں، اتبعو، میں اتباع کرتا ہوں یا میں پیروی کرتا ہوں، سوری لا بھی ہے بیچ میں، لا نہیں، اتبعو، میں اتباع کرتا ہوں، لا اتبعو، میں نہیں اتباع کرتا ہوں یا میں نہیں پیروی کرتا ہوں، احواءکم، احواء خواہشات، کم تمہاری خواہشات کی، قد ضللت، قد یقیناً، ضلل بہک جاؤں گا یا گمراہ ہو جاؤں گا، تاپشتو میں، تو کیا بنا؟ یقیناً میں بہک جاؤں گا یا میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن، اس صورت میں، کس صورت میں؟ کہ اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں تو تب، اذن، اس صورت میں، وا اور ما نہیں، انا میں، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، انا کا مطلب میں ہوتا ہے، اور یہ واحد کچھ ایک دو لفظوں میں سے ہے کہ جس میں نون کے ساتھ الف ہے لیکن ہم نے اس کو پھر بھی انا نہیں پڑھنا بلکہ انا پڑھنا ہے، الف مدہ جو، یعنی یہ جو ہماری آتی ہے نا الف، اس کو ہم نے دو حرکتیں نہیں دینی، اس کو ہم نے ایکسیپشن ہے یہ انا میں، من سے، المحتدین ہدایت پانے والوں، یہ میم سے شروع ہو رہا ہے تو وہ والے آ جاتا ہے اکثر، میں نے آپ کو بتایا تھا، کل آپ فرما دیں، انی اگین، انی یقیناً میں، اعلیٰ پر، بینتن روشن دلیل، اور بریکٹ میں لکھ لیں قرآن، روشن دلیل پر ہوں، من سے، ربی اپنے رب، یہ رب تو رب ہو گیا، آگے پھر یا متکلم آ گیا جس کا مطلب میں ہوتا ہے یا اپنا رب، وَكَذَّبْتُمْ، وا اور کذب، جھٹلاتے ہو تم، اور تم جھٹلاتے ہو بھی اس کو، ماں نہیں، عندی پاس، اور آگے چھوٹی یہ یا متکلم میرے، نہیں میرے پاس، ماں جس کی، تستعجلون، یہ پھر آ گیا مضارع، شروع میں جو تا ہے مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تم، اور اجلت سے نکلا ہوا ہے، تستعجلون تم جلدی کر رہے ہو،
بہی اس کی، انی یہ کہ الحکم حکم الا مگر للہ اللہ کے لیے ہے، لام زیر لی کے لیے اور اللہ کے لیے ہے، یعنی حکم دینا اور فیصلے کرنا وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یقصو وہ بیان کرتا ہے، شروع میں جو یا ہے وہ مضارع کی علامت جس کا مطلب ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے، الحق حق، و اور ہوا وہ، خیر بہتر ہے، الفاصلین فیصلہ کرنے والا، یعنی وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کل آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، لو اگر، انا یہ کہ، ان دی پاس چھوٹی یہ یا متکلم میرے پاس، یہ کہ ہوتی میرے پاس، لو انا ہے سوری، یہ کہ ہوتی میرے پاس، ماں جو، تستعجلون تا تم جلدی کرتے ہو، بہی اس کے بارے میں، لقضی شروع میں جو لا ہے اس کا مطلب ہے یقیناً، قضی ہو چکا ہوتا، الامر فیصلہ، بینی بین درمیان، اگین چھوٹی یہ میرے درمیان، و اور بینا درمیان، کم تمہارے درمیان، واللہ و اور اللہ عالم خوب جانتا ہے یا خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، و اور عندہ پاس، ہو اس کے اور اس کے پاس ہے، مفاتیح مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے مفاتیح کنجیاں یعنی چابیاں، الغیبی غیب کی، لا نہیں، یعلم جانتا، ان کو یعنی ان خزانوں کو، الا سوائے، ہوا وہ یعنی اللہ کے سوا یا اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، و اور یعلم جانتا ہے، سوری یا سے شروع ہو رہا ہے نا تو وہ بھی آ جائے گا، وہ جانتا ہے، مضارع ہے نا، شروع میں جو یا ہے یہ مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ جانتا ہے، ما جو، فی میں، البری خشکی میں، والبحری اور تری میں یعنی پانی میں، جو کچھ پانی میں ہے جو کچھ خشکی میں ہے وہ جانتا ہے، و اور ما نہیں، تسقط گرتا، من کوئی، ورقتن پتا، الا مگر، یعلم وہ جانتا ہے، اس کو، و اور لا نہیں، حبتن کوئی دانہ، حبتن کوئی دانہ، کوئی کیوں آیا، کہاں سے آیا، کیونکہ یہ تنوین ہے،
اس کو میں دوبارہ ریپیٹ ایک دفعہ کر دوں، جب تنوین آتی ہے تو اس لفظ کے ساتھ ہم کوئی، ایک یا اس طرح کے ایڈیشنز کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کریں۔ کوئی دانہ، فی میں، ظلماتی اندھیرے، الردی زمین، وا اور، لا نہیں، رطبن تری یعنی پانی، وا اور، لا نہیں، یابسن، یابسن خشک، یعنی کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی تری میں، نہ کوئی خشکی میں ہے، الا مگر، فی میں، کتابن کتاب، مبین روشن، ایک روشن کتاب میں درج ہے، بریکٹ میں لکھ لیں لوح محفوظ۔ چلیں آیت نمبر 59 تک ہی ہم کرتے ہیں، تو اس سے آگے پھر انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے۔ اب اس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دوں۔ آج کی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ ہر آیت جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیا آیا شروع میں کہ فرمایا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اور یہ جو مطلب ان کے جو بت تھے، لات، منات، عزا وغیرہ، تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ جن کو تم لوگ اللہ کے الہ و معبود مانتے ہو ان کو میں نہیں پکار سکتا، مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے، میں تو آیا ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے ہوں۔ تو یہ چونکہ ان کی ہوتی تھی، مشرکین جو تھے مکہ کے، وہ کہتے تھے کہ آپ بھی ہمارے بتوں کو مان لیں تو ہم بھی کچھ، آپ ہماری مان لیں کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، یا آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مان لیں گے، اس طرح کی ان کی ڈیمانڈز ہوتی تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں ان کو نہیں پکار سکتا جن کو تم پکارتے ہو، وہ ان کو میں معبود مانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ تو وہی بات ہے کہ یہ ان کی خواہش تھی، یہی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مان لیں، کچھ پھر وہ آپ کی مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک کہہ دیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اور اگر میں ایسا کروں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، اور پھر اگر میں گمراہ ہو گیا تو میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگین کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں۔ بینہ کیا ہے؟ روشن دلیل، یعنی کہ قرآن۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل یعنی قرآن پر قائم ہوں۔ قرآن ہی ایک روشن دلیل تھی جس کے ذریعے سے تبلیغ کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے اپنی مخلوق کے لیے۔ تو فرمایا جسے تم نے جھٹلا دیا ہے اور جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، کس چیز کی؟ عذاب کی، وہ میرے پاس نہیں، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے جو حق ہی بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو کہ آپ فرماتے تھے اکثر کہ بھئی اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اس کا عذاب آئے گا، تو وہ اتنے ہر دھرم سے لوگ تھے، کفار مکہ بھی،
وہ کیا کہتے تھے کہ جی آپ جو کب سے کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو وہ عذاب اب تک کیوں نہیں آیا؟ اگر ہم غلط ہیں اور آپ صحیح ہیں تو وہ عذاب پھر، ہم تو ویسی ہی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ عذاب پھر آئے ہمارے اوپر۔ تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اور جب وہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنا چاہے گا تو وہ عذاب لے آئے گا۔ تو یہ سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ ہم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز آپ اپنے دل میں مطمئن ہو جائیں، آپ اطمینان سے سیدھے راستے کے اوپر چلتے چلے جائیں، وہی کو فالو کریں، اللہ کے احکامات کو فالو کریں اور چلتے جائیں، چاہے مشکلیں بھی آ رہی ہیں اور چاہے کافر برائی کر کر بھی کامیاب ہو رہے ہیں، ان پر ایک روز اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ اس کا یہ فیصلہ ہے۔ لیکن وہ کب آئے گا، یہ فیصلہ بھی اسی کا ہے، اور یہ فیصلہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ پھر آگے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو، اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا قصہ پاک ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ ان سے کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو یہ پھر وہی بات کہ بتا دیا گیا یہاں پر کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا عذاب لانا میرے اختیار میں ہوتا تو وہ کب کا آ چکا ہوتا اور یہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو چکے ہوتے، مگر تم پر عذاب آنے کا جو صحیح وقت ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کا علم، اللہ کا حلم، اس کی حکمت، جب تم پر عذاب لانے کا وقت آئے گا وہ اس کے مطابق عذاب آ جائے گا اور اس کو پھر کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ تو یہ چیز بھی اس وقت کے جو لوگ تھے مشرکین مکہ، ان کو کہی جا رہی ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ جب کوئی غلط کام کرو گے تو اس کی سزا تو بھگتنی ہے، لیکن سزا فوری نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اور پھر جو مجرم ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، وہ اس مہلت کا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں یا اس کا غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو اگر ہم کر رہے ہیں غلط اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ تو ایسا نہیں ہے، غلطی کرو گے اور گناہ کرو گے تو اس کا عذاب بھگتنا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، لیکن وہ کب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کب کس کو کیا عذاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ آگے فرمایا، اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں جسے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے اسے وہ جانتا ہے، اور کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات اسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے کہ جو یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ظالموں پر عذاب آنے کی بات کرتا ہوں تو یہ میں کوئی اپنے پاس سے تو نہیں کرتا، یہ وحی الہی کی بنا پر کرتا ہوں۔ رہی یہ بات کہ وہ عذاب کب آئے گا اس کا مجھے علم نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ مجھے اس سے آگاہ فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ غیب کے تمام تر وسائل اور ذرائع صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر کوئی شخص غیب جاننے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ غیب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، جتنا وہ چاہتا ہے وہ اپنے انبیاء کو یا کسی کو بتاتا ہے، ورنہ وہ تمام خزانے اس کے پاس محفوظ ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے
اس کے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ آج کے زمانے میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جاتے ہیں لوگوں کے پاس اور غیب کی باتیں ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام کرنے سے 40 دن تک جو آپ نماز پڑھیں گے وہ قبول ہی نہیں ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ دریافت کرے پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ابو داود کی حدیث ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہم جاتے ہیں، ہم ہاروسکوپس دیکھتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آئندہ کیا ہوگا، کب ہوگا، تو یہ سب جو ہے یہ غیب ہے۔ اور اگر کوئی ان چیزوں کو ان پہ یقین رکھتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، وہ غلط ہے، اور غیب صرف اللہ کو معلوم ہے۔ یہ یہاں قرآن سے یہ چیز ثابت ہو گئی، حدیث اور قرآن سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ ہی جانتا ہے، یعنی قیامت کب آئے گی، وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ارحام میں کیا کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ ہی وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ اللہ ہی ان باتوں کو جاننے والا ہے اور باخبر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ غیب کے تمام علوم ایک مخصوص مقام پر خزانوں کی صورت میں بند ہیں اور مکفل ہیں، اور ان تالوں کی چابیاں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو اس میدان میں کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے کہ انسان یہاں پر جائے اور ان کے بارے میں جستجو کرے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی جس طرح سے بھی پلان کیا ہے اس کے مطابق خاموشی سے ہم چلتے جائیں، سر جھکا کر، اس کے فیصلوں پہ راضی رہ کر، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور کسی اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہمیں اجازت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔